بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات ہر طرح کے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، آج کے دور کے اندر ایک نیا مسئلہ اور ایک نیا بل، جس کو ہم نے وقف ترمیمی اعتبار سے اس کا نام سنا ہے. حضرات نے تحقیقی اعتبار سے کہ کیا اس مسئلے کا حل ہے، کیا حقیقت ہے بل کی، وہ تو آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ سن لی ہوگی. میں اب شریعت کی نظر میں اوقاف کی کیا اہمیت ہے اور وقت کی ابتدا کب سے ہے، اس عنوان سے آپ حضرات کے متعلق میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس کے اندر ایمان والوں کی 3 صفات کا تذکرہ، اور ایک طریقے سے یہ کہیے کہ ایمان والوں کی صفات جو ایمان والوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے، ان 3 صفات کا تذکرہ آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے کیا ہے. جو سب سے آخری صفت ہے وہ موضوع کے تحت ہے. پہلی 2 صفات مختصر انداز میں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایمان والوں کی علامت رب کائنات نے یہ بیان فرمائی: یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے جس نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان تمام مناظر کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا دل سے اقرار کرتے ہیں اور ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسولہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایمان والوں کے لیے، انسان کے لیے ضروری ہے. اس کو کہا جاتا ہے غیب پر ایمان رکھنا. تو ایمان والوں کی سب سے پہلی صفات
سب سے پہلی علامت رب کائنات نے آیت کریمہ کے ذیل میں جو بیان فرمائی کہ وہ غیب پر یعنی بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں لیکن ان کے محبت کا، ان کے نبوت کا، ان کے امتی ہونے کا ہمیں شرف ہے، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں، میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا، سب سے آخری پیغمبر۔ بہت ساری کتابوں کے اندر اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ سب سے آخری پیغمبر، ہم اور آپ کو یہ چیز اور یہ بات تو معلوم ہے کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے یہ بات کہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر کے پیغمبر بھی ہیں، تو بات ذہن میں نہیں آئے گی۔ اس کو مختصر انداز میں تفصیل سے بیان کروں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے پیغمبر، بات بالکل حقیقت ہے۔ ایک عالم دین نے اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی، اس کو اس طریقے سے سمجھایا۔ آپ حضرات اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ پرکار کہتے ہیں کہ اس کے اندر درمیان میں، اس کے بیچ میں ایک نوک ہوا کرتی ہے۔ اس نوک کو جب کاغذ کے اوپر رکھا جاتا ہے تو اس کاغذ کے اوپر ہلکا سا سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس سے گول دائرہ بناتے ہیں، جب ہم اس سے گول طرح کا ایک چکر نکال دیتے ہیں، جب ہم اس پرکار کی نوک کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت میں وہ سوراخ نظر آتا ہے، لیکن وہ سوراخ بنا کب تھا؟ سب سے پہلے وہ سوراخ بنا، گول دائرہ بعد میں بنا، سوراخ پہلے بنا۔ سوراخ نظر کب آیا؟ گول دائرہ بننے کے بعد جب پرکار کو اس کاغذ سے اٹھایا اس وقت میں وہ سوراخ نظر آیا۔ بالکل یہی حقیقت اور یہی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فٹ کی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بننے کے اعتبار سے، نبوت ملنے کے اعتبار سے، پیغمبر بننے کے اعتبار سے، نبی بننے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر آپ کا درجہ ہے، لیکن ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا غیب پر ایمان رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ان کے اوپر ایمان رکھنا۔ اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ان پر ایمان رکھنا۔ ہم نے اور کتابیں ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئی، کوئی پیغمبر ہمارے سامنے نہیں آیا، 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کو اپنا نبی تسلیم کرنا یہ ایمانی فریضہ ہے، ایمانی تقاضا ہے۔ سب کی محبت کا دم بھرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اپنا پیغمبر تسلیم کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسری علامت، دوسری صفات رب کائنات نے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اس کی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں، 4 جمعے آپ حضرات نے اس کے اوپر بیان سنا ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اس چیز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب ایمان والوں کی صفات، ایمان والوں کی علامت کا تذکرہ خلاق کائنات نے، احکم الحاکمین نے کیا ہے، وہاں نماز بھی علامت ہے، وہاں نماز بھی صفات ہے۔ اب کوئی غیب پر ایمان نہ رکھے، اللہ کو نہ
माने तो वो काफिर, वो मुशरिक, इसी तरीके से नमाज जैसे अहम इबादत को न पढ़े, इसको अंजाम न दे, उसका भी वही अंजाम है जो काफिर का है, जो मुशरिक का है। कुल मिलाकर के शरीयत की जबान में जो कहा जा सकता है उसके ईमान के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तीसरी अलामत, तीसरी सिफ़ात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कलाम इलाही नाज़िल हुआ उसके अंदर ईमान वालों तीसरी सिफ़ात का तज़किरा, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने बतौर रिज़्क़ इंसानों को, अल्लाह ने इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो चीजें अल्लाह ने दी है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अनफ़क़ युनफ़िक़ु, इंफ़ाक़ के माना आते हैं खर्च करना। तो यहाँ उसकी तफ़सीर होगी, जो अल्लाह ने इंसान को चीजें दी हैं उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के राह में कुर्बान करना। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें माल से नवाजा, अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा, अल्लाह ने हमें सर्वत से नवाजा, तो हमें चाहिए, हमारा ईमानी फरीज़ा है, हमारी ईमानी तकाज़ा है कि इस चीज को अल्लाह के राह में भी खर्च करें, अपने ऊपर भी इस्तेमाल करें, अपनी जात पर भी इस्तेमाल करें, लेकिन उस चीज को अल्लाह के राह में भी कुर्बान करें। क्या अजर होगा, क्या अजर होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तीन चीजें उसके साथ जाती हैं, तीन चीजें उसके साथ जाती हैं, उसकी औलाद जाती है, उसका कुछ माल जाता है, उसका अमाल, उसका खर्च किया हुआ माल जो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, वो तीन चीजें इंसान के साथ कब्रिस्तान तक जाती हैं। लेकिन इंसान को कब्र के अंदर दफना दिया जाता है दो चीजें, औलाद और इसी तरीके से माल इंसान का जो इंसान के पास होता है बैतुल माल के एतबार से, वो दो चीजें घर के पास घर वापस आ जाती हैं। लेकिन एक वो माल जो अल्लाह के रास्ते में इंसान खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में उसको कुर्बान करता है, वो माल और वो आमाल बंदे के कब्र तक साथ जाते हैं, जिसको आप सदका जारिया भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी इंसान ने कोई मस्जिद तामीर कराई, कोई जायदाद, कोई अपने इस्तेमाल की चीज अल्लाह की राह में कुर्बान की। सदके दो तरह के होते हैं, एक सदका जारिया है जिसका सवाब कयामत तक जाता रहेगा, जिसका सवाब कयामत तक उस इंसान के नामे आमाल पर और उसकी रूह पर उसका अजर मिलता रहेगा। एक सदका वो है, मिसाल के तौर पर किसी को 10 रुपये दिए, जब तक वो उन 10 रुपयों की चीज इस्तेमाल करेगा, उन 10 रुपयों को खर्च करेगा, कोई फकीर है, मिस्कीन है और इसी तरह से मुहताज है, जरूरतमंद है, उसको पैसे दिए, जब तक वो पैसे और उन पैसों का माल इंसान के पास होगा तो यकीनन उसका सवाब मिलेगा। वो पैसे खत्म, वो चीज खत्म और इंसान के पास सवाब तो पहुंचना खत्म। एक होता है सदका जारिया, मिसाल के तौर पर किसी को पढ़ा दिया, अल्लाह सुभान अल्लाह और दीगर शरीयत की बातें, पुरानी तालीमात किसी इंसान ने किसी दूसरे को सिखा दी। अब जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मैंने किसी और को सिखाई, उसने किसी और को सिखाई, ये सिलसिला दूर दराज तक जाएगा। किसी ने मस्जिद बनाई, कितने आदमी नमाज पढ़ेंगे और कयामत तक इसके अंदर नमाज होती रहेगी, कयामत तक इबादत होती रहेगी। ये भी इबादत है। किसी ने कब्रिस्तान के लिए कोई चीज दे दी, किसी ने कब्रिस्तान के लिए जमीन अल्लाह के राह में कुर्बान कर दी, अल्लाह के रास्ते में दे दी, जब तक वहां मुर्दे दफन होते रहेंगे और कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरीके से ये भी इबादत का एक दर्जा है। यानी
جب تک انسان کی وہ چیزیں اس دنیا کے اندر استعمال ہوتی رہیں گی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی کا حصہ اور اسی کا شمار ایک نیک صالح اولاد کے درجے میں بھی آتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا سے مرا، اس حال میں مرا کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کا بیٹا عالم دین ہے، اس کا بیٹا دینی مسائل اور شریعت کا جاننے والا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مساجد بنا کر کے گیا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی دوسری چیز اللہ کے راہ میں قربان کی، اور وہ چیز ایسی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک اس کا استعمال اللہ کی عبادت کے اندر ہوتا رہے گا۔ مسافر خانہ بنا کر کے دے دیا، یتیم خانہ بنا کر کے دے دیا، بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، اس کی تفصیل کے اندر آتی ہیں، سب چیزوں کا شمار کرانا مقصد نہیں ہے، لیکن کل ملا کر کے بات آخری یہ ہے کہ اس دنیا سے گیا، اس حال میں اپنی جائیداد اللہ کی راہ میں قربان کر کے گیا، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کے اندر عبادت ہوتی رہے گی، ان کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ مدارس بنا کر کے گیا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا قیامت تک، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہی عمل، یہی طرز اور یہی کارنما ہمارے بڑے، ہمارے اکابر اسلاف کر کے گئے ہیں۔ کسی نے قبرستان کے لیے زمین دی، کسی نے مسجد کے لیے زمین دی، اور یہ مسجد کے لیے اور قبرستان کے لیے، عیدگاہ کے لیے اور یتیم خانے کے لیے، مسافر خانے کے لیے، اور جتنے بھی جگہ عبادت کے لیے ہو سکتی ہے، درگاہ کے لیے جتنی جگہ ہو سکتی ہے وہ دی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایسا نہیں کہ ان کی اولاد آئے ان کو بیچ کر کے کھا جائے، ان کی اولاد آئے اس کو استعمال کرے، نہیں، جب اللہ کی راہ میں وقت کی چیز کر دی، کوئی زمین، کوئی جائیداد اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ کے راستے میں دے دی، اب وقف کرنے والا بھی انسان مالک نہیں ہے کہ وہ انسان اس کا استعمال کر سکے، وہ انسان اس کا متوجہ رہ سکتا ہے، اس کی نگرانی کر سکتا ہے، اس کا دیکھبھال رہ سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اس کی ملکیت سے نکل کر جب اس نے اللہ کے راہ میں وقف کی، اللہ کے راہ میں قربان کی، اس کی ملکیت سے وہ زمین، وہ جائیداد نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں پہنچ گئی، اور جو چیز اللہ کی ملکیت میں پہنچ جائے اس چیز کو کوئی انسان نگراں نہیں ہوتا، کوئی انسان مالک نہیں ہوتا، اب اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ سلسلہ صرف ہمارے اکابر سے نہیں، بلکہ آئیے سیرت کی تاریخ، سیرت کی کتابوں کو کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے ہیں، وہاں مسجد نبوی کے لیے جگہ کی تلاش جاری کی، اور جگہ ملی۔ دو بچے سعد اور سہیل ہیں، ان کی ایک زمین ہے، ان کے پاس، ان سے معلوم کیا، اے سعد اور سہیل، میں آپ اس زمین کی کیا قیمت لینا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ قیمت، آپ کی جگہ کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ کی جہاں آج مسجد نبوی آباد ہے، جہاں آج پوری دنیا کے لوگ جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، وہی مسجد نبوی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیسے سے خریدی اور اللہ کے راہ میں قربان کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خود اس زمین کے مالک نہیں تھے، مسجد نبوی کے مالک نہیں تھے، بلکہ جو چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دی جائے، جو چیز اللہ کے راہ میں دے دی جائے، اس کا انسان مالک نہیں ہوتا، وہ اللہ کے راہ میں قربان ہو جاتی ہے، اس کا مالک اللہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خلافہ کی فہرست کے اندر آئیے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خلیفہ دیکھا کہ مسلمانوں سے ٹیکس دے کر کے کنویں سے پانی نکالنے کی اجازت دی جاتی ہے،
وہ کنواں ایک یہودی کا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے ایک بہت بڑے باغ کے حصے میں اور باغ کے بدلے میں اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا. مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں اس کنویں کو قربان کر دیا اور اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، اے آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والوں، آج تک تم اس کنویں سے پانی لینے کے پیسے دیا کرتے تھے، میں نے ایک کنواں خرید کر کے اپنی ذات سے ایک کنواں خریدا اور اللہ کے راہ میں اس کنویں کو وقف کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں اس کنویں کو دے دیا ہے. آج کے بعد تمہیں کسی کو پانی کے پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ پانی استعمال کیجیے. اب ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت کی چیز کو، جو چیز اللہ کے راہ میں وقف کی گئی ہو، صرف اس کو غریب، محتاج، یتیم، بیوہ اس کو استعمال کرے، نہیں، بلکہ ہر طبقے کے انسان وقت کی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح سے مال دولت والا ہو، غریب غربا ہو، تمام کے لیے حق ہے کہ وہ وقف کی ہوئی چیز کا استعمال کریں. مسجد کی زمین وقف ہوئی ہے، ہر انسان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. قبرستان کی زمین کسی نے دی ہے، ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہاں اپنے مردے دفنا سکتا ہے. عیدگاہ کے لیے کسی نے اپنی زمین دی ہے، ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہاں آ کر کے عید اور بقرعید کی نماز ادا کرے. اسی طریقے سے درگاہ بنائی گئی ہے، ہر کسی کو اختیار ہے. اور بھی جتنی عبادت کی جگہ ہے، جتنے نیک کام ہیں، کوئی اللہ کے راہ میں قربان کیا ہے، کسی نے اللہ کی راہ میں ایک نلکا لگوایا ہے، اس کا پانی ہر کسی کے لیے استعمال کرنا جائز. مال والا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر کسی کے لیے اجازت ہے. اسی لیے یہ مسئلہ آج چل رہا ہے اور حکومت ہند نے جو برسر اقتدار پارٹی ہے، آج کے دور میں مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی شکنجے اور پریشان کرنے والے ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں، اور دماغی اعتبار سے ہو، فعلی اعتبار سے ہو، ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی کوششوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو وقت ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے، یقیناً اگر یہ بل پاس ہو گیا، آپ اپنی مرضی کے مطابق مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق قبرستان کے اندر مردوں کو نہیں دفنا سکیں گے. آپ کا اختیار اس پر آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا. اب یہ سرکار طے کرے گی کہ آپ کو نماز کب پڑھنی ہے، مسجد آپ کے لیے کب کھولی جائے گی، قبرستان آپ کے لیے کب کھولا جائے گا، اور اس کو اختیار ہوگا وہ آپ کو مسجد میں پڑھنے کے، مسجد میں داخل ہونے کے آپ سے ٹیکس لے، آپ سے روپیے پیسے لے. اس لیے ہمیں اس بل کی اور جو پیش کیا گیا ہے پرزور مخالفت کرنی چاہیے. بہت سارے حضرات بڑی محنت اور کاوشیں کر رہے ہیں، اسی کاوشوں کا جب یہ عمومی جو کمیٹی ہے، عمومی جو کمیٹی ہے اس کے پاس یہ بات پہنچی، انہوں نے بار کوڈ کو جاری کیا اور تمام امت مسلمہ کی رائے جاننے کے لیے ایک بار کوڈ جاری کیا گیا کہ تمام امت مسلمہ اس کے ذریعے اپنے خیال کا اظہار کرے. آپ کس طرف ہیں، یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ایمان والوں کو اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا جو ہمارے بڑوں نے اپنی اجداد کو اللہ کے راہ میں، اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے کہ وہ آج اس سے کوئی اور ذمہ دار ہو جائے. ایمان والا برداشت نہیں کرے گا. اس لیے ہر ایمان والے کا فریضہ ہے، ہر ایمان والے کی عقل کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس قانون کی، اس بل کی پرزور مخالفت کرے. اور مخالفت کا طریقہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر جگہ جگہ پرچے چپکائے گئے ہیں، اپنے موبائل سے اس کو اپنی رائے کا اظہار آج انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے عمومی جو کمیٹی ہے اس کی طرف اپنی رائے کا اظہار کریں. اس کا طریقہ یہی ہے، آپ جب اپنے موبائل کا گوگل کھولیں گے اس
کے اندر جو اسکین کرنے کا طریقہ آتا ہے، اسکین کرنے کا آلہ آتا ہے، وہاں سے اسکین کریں گے، اس کے اوپر ایک نیلی سی پٹی آئے گی، آپ اس پر کلک کریں گے، آپ کا جی میل آئی ڈی کھل جائے گی، نیچے لکھا ہوگا کہ جی میل بھیجیں۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اوپر تیر کا نشان سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا، وہاں سے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کی رائے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے عمومی کمیٹی کو جائے گی، اور آپ اس چیز کی طرف ہو جائیں گے کہ ہم اس قانون کی اور اس بل کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے جن حضرات نے یہ عمل نہ کیا ہو، نماز کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اب اس عمل کو انجام دے، یہ کام تھوڑا کریں، اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو وقف کی جائیداد ہے، ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کی جائیداد ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔